بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی خلفاء کی معلوماتی ویڈیو میں ہم عباسی خلافت کے 33ویں خلیفہ المستدی کی جامع سوانح حیات پیش کر رہے ہیں۔ ہم ان کے دور حکومت کے اہم واقعات اور سنگ میلوں کو بیان کرتے ہیں۔ مشرقل حکمرانی اور سخاوت میں ان کی شراکت ہم اس وقت کے سماجی اور سیاسی منظر نامے اور کس طرح المستدی نے قیادت کی پشیدگیوں کو آگے بڑھایا اور اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ اسلامی تاریخ کے اس اہم شخصیت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے برائے کرم ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ تو دوستو، ابو محمد حسن بن یوسف المستدی، جسے عام طور پر اپنے رجائن لقب المستدی کے نام سے جانا جاتا ہے، بغداد میں 1170 سے 1180 تک عباسی خلیفہ رہے۔ المستدی خلیفہ مستدی کا بیٹا تھا اور اس کی ماں غدا تھی، جو ایک ارمانیہ کی لونڈی تھی۔ آپ کی پیدائش 1142 میں ہوئی۔ آپ کا پورا نام حسن بن یوسف المستجد اور کلیت ابو محمد تھی۔ ان کا نام 5ویں خلیفہ الحسن کے نام پر رکھا گیا۔ 18 دسمبر 1170 کو جب ان کے والد المستجد کا انتقال ہوا تو وہ ان کے جانشین ہوئے۔ المستدی کا دور عام طور پر اس کے وسیع تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بغداد میں النچ محل کا دوبارہ تعمیر کیا تھا، جسے سب سے پہلے 10ویں صدی کے عباسی خلیفہ نے تعمیر کیا تھا، اور اس کے دور حکومت میں 902 اور 908 کے درمیان المقتفی میں مساجد، اسکولوں، مذہبی اوقاف کا ایک عظیم تعمیراتی منصوبہ تھا۔ ان کی 2 شریک حیات سیدہ بناکشہ اور زمرد خاتون، جہاں خاص طور پر ان کوششوں میں نمایاں ہیں۔ بنفشہ ہمبلی مکتبہ فگر کے پیروکار تھی اور اس کے بغداد میں 570 ہجری اور 1174 عیسوی میں ایک پل تعمیر کرنے کا حکم دیا جو ان کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اپنے پیشروں کی طرح وہ وزیر اور درباری ماحول کے ساتھ کم و بیش آزاد حیثیت پر قابض رہے اور کبھی کبھار مقامی مہم کے لیے کافی صرف ایک چھوٹی سی قوت کی حمایت حاصل کی۔ اپنے دور کی حکومت میں صلاح الدین نے شیعہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، مصر کا سلطان بن گیا اور عباسیوں سے اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ 1169 کے آخر میں صلاح الدین نے نور الدین کی کمک کے ساتھ دمیٹا کے قریب ایک بڑے صلیبی بازنطینی فوج کی شکست دی۔ اس کے بعد 1170 کے موسم بہار میں نور الدین نے صلاح الدین کے والد کو صلاح الدین کی درخواست کی تعمیل میں مصر بھیجا اور ساتھ میں بغداد میں مقیم عباسی خلیفہ المستجد کی حوصلہ افزائی کی، جس کا مقصد صلاح الدین پر اپنے حریف خلیفہ کو معزول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ الحدید خود صلاح الدین مصر پر اپنی گرفت مضبوط کر رہا تھا اور وہاں اپنی حمایت کو وسیع کر رہا تھا۔ اس نے اپنے خاندان کے افراد کو خطے میں اعلی عہدے دینا شروع کر دیے۔ اس نے شہر میں سنی اسلام کی مالکی شاخ کے ساتھ ساتھ الوسطات میں شافی فرقے کے لیے ایک کالج بنانے کا حکم دیا۔ اپنے پیشروں کی طرح وہ وزیر اور درباری ماحول کے ساتھ کم و بیش آزاد حیثیت پر قابض رہے اور کبھی کبھار مقامی مہم کے لیے کافی صرف ایک چھوٹی سی قوت کی حمایت حاصل کی۔ اپنے دور حکومت میں صلاح الدین نے شیعہ فاطمی خلافت کا خاتمہ کیا، مصر کا سلطان بن گیا اور عباسیوں سے اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ 1169 کے آخر میں صلاح الدین نے نور الدین کی کمک کے ساتھ دمیٹا کے قریب ایک بڑے صلیبی بازنطینی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد 1170 کے موسم بہار میں نور الدین نے صلاح الدین کے والد کو صلاح الدین کی درخواست کی تعمیل میں مصر بھیجا اور بعد میں بغداد میں مقیم عباسی خلیفہ المستجد کی حوصلہ افزائی کی، جس کا مقصد صلاح الدین پر اپنے حریف خلیفہ کو معزول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ مصر میں خود کو قائم کرانے کے لیے بعد صلاح الدین نے صلیبیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ 1170 میں دارم کا محاصرہ کیا
عملات نے دارم کے دفاع میں اس کی مدد کے لیے غزہ سے اپنی شونی واپس لے لی، لیکن صلاح الدین نے ان کی طاقت سے بچ کر 1187 میں غزہ پر قبضہ کر لیا۔ 1191 میں صلاح الدین نے غزہ کو تباہ کر کے اس کی طرف نادش کے لیے غزہ میں کنگ باؤنڈری بنایا گیا۔ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ کب، لیکن اسی سال دوران اس نے الیات کے صلیبی قلعے پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا، جو خلیج عقبہ کے سرے پر ایک جزیرے پر بنایا گیا تھا۔ اس سے مسلم بحریہ کے گزرنے کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن مسلم بحری جہازوں کو چھوٹی جماعتوں کو ہراساں کر سکتا تھا، اور صلاح الدین نے اسے اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ عماد الدین کے مطابق نور الدین نے جون 1171 میں صلاح الدین کو خط لکھا، اسے مصر میں عباسی خلافت کو دوبارہ قائم کرنے کا کہا، جسے صلاح الدین نے 2 ماہ بعد نجم الدین الجوشی شافی کے اضافی حوصلہ افزائی کی بعد مربوط کہا۔ فقہ جس نے ملک میں شیعہ حکومت کی شدید مخالفت کی، اس طرح مصر کی گئی امیر مارے گئے، لیکن الحدید کو بنایا گیا اور وہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کے مارے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ بیمار ہو گیا، یا ایک بیان کے مطابق اسے زہر دے دیا گیا۔ بیمار ہونے کے دوران اس نے صلاح الدین سے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی درخواست کرنے کے لیے اس سے ملاقات کرے، لیکن صلاح الدین نے عباسیوں کے خلاف غداری کے خوف سے انکار کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ الحدید کہنا چاہتا تھا اس کے احساس کے بعد اپنے اقتدار پر پچھتاوا ہوا۔ اس کا انتقال 13 ستمبر کو ہوا، اور 5 دن بعد قیرہ اور الفسطاط میں عباسی خلیفہ سنایا گیا، جس میں المستدی کو خلیفہ قرار دیا گیا۔ خلیفہ المستدی کے دور میں ابن جوزی کو بغداد کے بہت سے بااثر افراد میں ایک کے طور پر پہنچانا چاہتا ہے، چونکہ یہ خاص حکمران خاص طور پر انبیات کا حصہ دار تھا، اس لیے ابن جوزی کا پورے بغداد میں اپنی تبلیغ کے ذریعے انبیات کو فروغ دینے کے لیے آزاد لگام دی گئی۔ ابن جوزی 1172 سے 1173 تک جو مدت خطابات میں اس نے اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم کے طور پر اس کے ساتھ کو مضبوط کیا۔ دراصل اس عالم کو جلد ہی ایک خطیب کے طور پر اس کے طائف کی وجہ سے اس قدر سراہا گیا کہ المستدی نے یہاں تک کہ محل کو مسجد میں ابن الجوزی کے لیے خصوصی ڈانس عربی بنوایا۔ ایک عام کے طور پر الجوزی کا قد صرف اگلے سالوں میں ہی بڑھتا رہا۔ 1179 تک ابن جوزی نے 150 سے زیادہ کام لکھے تھے، اور وہ وقت بغداد کے 5 کالجوں کی ہدایت کاری کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے المستدی سے کہا کہ وہ ابن حنبل متوفی 855 کے مقبرے پر ایک نوشتہ کندہ کرے، جو حنبلی رسوم کے قابل احترام بانی تھے، جس نے مشہور فقہ کو کہا تھا۔ 1160 اور 1173 کے درمیان اس علاقے کا سفر کرنے والے ٹوڈیلا کے بنیامین نے کہا، اکبرہ سے 2 دن بغداد کھڑا ہے۔ خلیفہ امیر المومنین العباسی امیر المومنین کا بڑا شہر، ان کے پیغمبر کے خاندان کے جو کہ موسی مذہب کے سردار ہیں، اور وہ ان پر وہی وقار رکھنا چاہتے ہیں جو کہ بغداد میں خلیفہ کا محل میں ہے۔ تو دوستو 1180 میں خلیفہ المستدی کا انتقال ہوا، اور اس کا بیٹا المتصیر اس کا جانشین ہوا۔ المتصدی کی لونیوں میں سے ایک زمرد خاتون تھی، وہ ایک سرخ تھی، اور مستقبل کے خلیفہ الناصر کی والدہ تھی، اور اس کا انتقال دسمبر 1202 جنوری 1203 یا جنوری فروری 1203 میں ہوا، اور شیخ المعروف قبرستان میں اپنے ہی قبرے میں دفن ہوئی۔ ان کی ایک اور لونی سیدہ بنقشہ تھی اور یونانی عبداللہ کی بیٹی تھی، اور المستدی کی پسندیدہ لوڈی تھی۔ اس کا انتقال 27 دسمبر 1201 کو ہوا، اور شیخ المعروف قبرستان میں زمرد خاتون کے مقبرے میں دفن ہوئی۔
ایک اور لونڈی شرف الخاتون تھی، وہ ایک ترک تھی اور شہزادہ ابو منصور ارشم کی والدہ تھی۔ ان کا انتقال 27 دسمبر 1211 کو ہوا اور اس سے رصوفہ قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کچھ اور لونڈیاں خترلج خاتون اور عباسیہ تھیں، یہ دونوں ترک تھیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، کل ہم خلافت عباسیہ کے 34ویں خلیفہ النصیر کی سوانح حیات کو بیان کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔